رحمت للعالمین قرآن امامہ ہے تیرا منبر تیرا عرش بری یا رحمت للعالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن میں پروگرام بنیاد کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ رمضان کو خاص نسبت ہے قرآن مجید سے، اس لیے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن مجید کا نزول ہوا۔ اس بات کو خود قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ یہی نہیں بلکہ اس خصوصی رات کا بھی ذکر کیا، لیلۃ مبارکہ کا ذکر کیا، شب قدر کا ذکر کیا کہ جس میں قرآن مجید کا نزول ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ اس مہینے میں مسلم معاشرت کے اندر، مسلم سماج کے اندر قرآن مجید کے ساتھ ہمارا تعلق ریوائیو ہوتا ہے، ایک بار پھر سے زندہ ہوتا ہے۔ وہ تعلق جو اگرچہ اس بات کا متقاضی ہے کہ اس کو سارا سال ہمارے ساتھ اسی طرح سے قائم رہنا چاہیے، لیکن انسان اپنی ضروریات میں، اپنے احوال میں ایسا مگن ہو جاتا ہے کہ اس کو فراموش کر بیٹھتا ہے۔ تو قرآن مجید گویا اس تعلق کو ریوائیو کرتا ہے، قرآن مجید کے ساتھ اس تعلق کو رمضان ریوائیو کرتا ہے، اور ہم ایک نئے سرے سے قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتے ہیں، اس کو سمجھنا بھی چاہتے ہیں، تراویح کی نماز میں اس کو سنتے بھی ہیں۔ گویا ایک ملٹی ڈائمینشنل ریلیشن شپ، ہماگیر تعلق جو قرآن مجید سے ہمارا ہونا چاہیے، وہ ایک بار پھر سے زندہ ہو جاتا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم یہ کوشش کریں گے کہ یہی سمجھیں کہ قرآن مجید کے ساتھ یہ ہمارا تعلق کیسے بہتر سے بہتر تر ہو سکتا ہے، کیسے ہم اس سے زیادہ استفادہ کر سکتے ہیں، اور کیسے اللہ کی کتاب ہماری زبان سے اتر کر ہمارے دل تک پہنچے اور دل سے پھر وہ چشمہ پھوٹے جس کا ظہور ہمارے اعمال کی شکل میں ہو، اور ہم گویا چلتے پھرتے عباد الرحمن کی ایک صورت اختیار کر لیں۔ حسب روایت بہت اچھا پینل اور بہت ذی علم لوگ آج میرے ساتھ ہوں گے اس گفتگو میں، اور کچھ طالب علم بھی ہوں گے جن کے سوالات ہم سنیں گے اور ان کا انپٹ بھی ہم لیں گے۔ تعارف سے میں اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں اپنے مہمانوں کی۔ محترم ڈاکٹر انیس احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں، نیشنل رحمت للعالمین اتھارٹی کے آپ چیئرپرسن ہیں، رفاع یونیورسٹی کے آپ وائس چانسلر ہیں، دنیا کے ایک ممتاز ماہر تعلیم، ایک دانشور اور علوم اسلامیہ کے ماہر کے طور پر ہم ان سے استفادہ کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اس سلسلہ اللہ تعالیٰ اسی طرح قائم رکھے۔ ہمارے دوسرے مہمان ڈاکٹر محی الدین ہاشمی، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے شعبہ علوم اسلامیہ کے آپ سربراہ ہیں۔ ایک دینی خانوادے سے آپ کا تعلق ہے، دین کے ساتھ ایک رغبت ہے، علم کے اعتبار سے بھی، عمل کے اعتبار سے بھی۔ ان سے بھی آج ہم سیکھیں گے اور جانیں گے کہ قرآن مجید کے ساتھ ہم اپنے تعلق کو کیسے بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور ہمیشہ ہم آپ کی بصیرت سے استفادہ کرتے ہیں۔ قرآن مجید کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے ظاہر ملٹی ڈائمینشنل ہے، لیکن ایک جہت جو تفہیم قرآن، فہم قرآن کی جہت ہے، وہ اکثر نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ ظاہر ہے کہ حجاب ہے زبان کا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اردو زبان اس معاملے میں بڑا امتیاز رکھتی ہے کہ بڑا شاندار تفسیری اور علمی کام ہوا ہے۔ میں یہ چاہوں گا کہ اردو زبان میں جو قرآن مجید کی تفسیر کی روایت ہے، اس پہ آپ تھوڑے روشنی ڈالیے اور گویا طالب علموں کی بھی اور سوسائٹی کی بھی رہنمائی کیجیے کہ اس سے ہم کیسے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ایک عرصے تک اہل علم کا خیال یہ تھا کہ جو قرآن کریم کی زبان ہے اس کے علاوہ کوئی زبان نہیں ہونی چاہیے جی، لیکن پھر علامہ شاہ ولی اللہ دہلوی نے اس روایت کو توڑا اور قرآن پاک کا ترجمہ فارسی میں، پھر ان کے خانوادے میں اردو میں اس کا ہوا، اور ان کے بڑے فتووں کا سامنا کرنا پڑا۔ جو قرآن پاک کا اپنا کہنا ہے وہ یہ کہ ہم نے اسے آسان کر دیا ہے، اس عربی زبان میں ہے جو بڑی واضح اور بین ہے، اور کیا کوئی ہے اس پہ غور کرنے والا، اس کو سمجھنے والا، اس پہ تفقہ کرنے والا۔ وہ یہ قرآن کریم میری نگاہ میں ایک ایسی روایت کا آغاز کرتا ہے جو اس دور کے لیے اجنبی تھی، صحیح، اور یہ روایت علم ہے۔ یعنی وہ یہ کہتا ہے کہ بجائے رسوم و رواج پر چلنے کے، جذبات پہ چلنے کے، علمی طور پر مشاہدہ، تجزیہ، تعقل، ان سب کا استعمال کرتے ہوئے ایک چیز کے
مغز کو سمجھا جائے، روح کو سمجھا جائے، پھر اس پہ عمل کیا جائے۔ اسی لیے بار بار یہ بھی کہتا ہے کہ اہل ایمان ایمان لاؤ۔ اہل ایمان تو پہلے سے اہل ایمان ہیں، انہیں کیا ضرورت کہنے کی ایمان لاؤ؟ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک نئی روایت ہے، یہ اس پورے ماحول سے جو عرب کا ماحول تھا اور جس میں ادبیت تھی، اس میں شعر کا بڑا اہم مقام تھا، بڑا ناز تھا اس ان کی روایت پوری پہ۔ ثقافت اس پر مبنی تھی، ان کا لڑنا بھڑنا اس سے وابستہ تھا، ہر چیز اس سے وابستہ تھی۔ اس روایت کو بالکل ایک طرف رکھ کر کے ایک نئی روایت کا آغاز کیا گیا کہ اب انسانوں سے کہا جا رہا ہے کہ وہ تحقیق کریں، غور کریں، چیزوں کو سمجھیں، ان کی حقیقت جانیں۔ اور حقیقت جاننے کا مطلب یہ ہے قرآن کریم کا حقیقت جاننا، اس کی حقیقت کیا ہے۔ صحیح۔ اگر یہ وحی من اللہ ہے تو اس کا مفہوم کیا ہے وحی کا، اور یہ وحی کیا چاہتی ہے۔ قرآن پاک نے اس کو واضح کر دیا اور یہ کہا کہ یہ ہدایت ہے تمام انسانوں کے لیے، اور اس کام کے لیے جن لوگوں کو بطور ایک واسطے کے استعمال کیا گیا، یہ ہے اہل ایمان۔ صحیح۔ جو ایمان لے آئے اس کے اوپر، یہ اب ذریعہ ہیں اس ہدایت کو آگے پہنچانے کا، لیکن یہ خود الہدا ہے، الفرقان ہے، صحیح، یہ الحق ہے، یہ فیصلہ کر رہا ہے اصل میں حق و باطل۔ یہ نور ہے۔ یعنی اس کے جتنے بھی الفاظ استعمال قرآن پاک نے کیے ہیں، ان سب سے مدعا یہ ہے کہ یہ نور ہے علم کا، یہ حق ہے تفریق کرنے والا باطل میں اور سچائی میں، اور اس سب کی بنیاد جو ہے وہ علم پر اور ان چیزوں پر ہے جو ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا، جو یقینی چیزیں ہیں۔ صحیح۔ اس بنا پر میں سمجھتا ہوں کہ محض قرآن کریم کا سن لینا لازمی طور پہ اجر کا باعث ہے، اس کا ہر کلمہ جو ہے وہ اجر کا باعث ہے، لیکن یہ اس کا مدعا نہیں ہے، اس کا مدعا ثواب نہیں ہے، بلکہ اس کا مدعا یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے۔ خدا للناس، ہدایت للناس ہے، بار بار وہ کہتا ہے کہ یہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہے، ان کے ذہنوں میں اس کو بٹھانے کے لیے ہے۔ تو جب تک یہ نہ کیا جائے، اس میں جو رکاوٹ آپ نے ذکر کیا، اگر دیکھا جائے تو اردو تراجم کے اندر بڑی حد تک یہ کوشش کی گئی ہے کہ جو عربی کا مفہوم ہے اس کو سامنے رکھ کر کے اس زبان کی روایت کو دیکھتے ہوئے بات بیان کی جائے۔ اسی لیے عام طور پر ہم اسے معانی القرآن، مفہوم القرآن کہتے ہیں، ترجمہ بہت کم کہتے ہیں۔ ترجمہ کا مطلب یہ ہے کہ بیان ہی وہی چیز۔ جی، میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس ترجمے کو پڑھ کر کے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کوشش کی جائے کہ اس کا مقابلے کے عربی متن کے ساتھ، اور آدمی یہ دیکھے کہ عربی متن میں جو بات کہی گئی یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے، اگر یہ مشق محض 2 پاروں پہ کر لی جائے تو اگلے راستے کھل جاتے ہیں گویا۔ وہ آپ پھر خود عربی تک پہنچ جاتے ہیں۔ واہ، آسان طریقہ ہے بالکل۔ اور ایسے ہی اگر قرآن پاک کو سنا جائے توجہ کے ساتھ، تو جس کا یہ کلام ہے وہ دلوں کو کھولتا ہے، پگھلا دیتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بڑی اہم نقطہ آپ نے اٹھایا، لیکن میں ایک جو ترجمے کے حوالے سے ایک بات ہے، میں چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کو بھی ہم تھوڑا گفتگو میں شریک کریں۔ ہاشمی صاحب دیکھیے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا کہ ترجمے کے حوالے سے 2 طرح کے طریقے اختیار کیے گئے۔ ایک تو یہ ایک لفظی ترجمہ، یہ کچھ لوگوں نے احتیاط کی کہ ہم کوئی ایسا لفظ کوئی اپنی طرف سے اس میں حصہ نہ بن جائے، احتیاط۔ ایک ہے ترجمانی کا، وہ مولانا سید ابو العلا مودودی نے ایک بڑی اہم بات لکھی اپنی تفسیر کے دیباچے میں کہ میں نے عربی مبین کو اردو مبین میں بدلنے کی کوشش کی۔ تو گویا یہ جو ہے کہ قرآن مجید کا میسج پوری طرح سے کنوے ہو جائے، ان دونوں روایتوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کیا رہنمائی کریں گے کہ کیسے ہم ان سے استفادہ کر سکتے ہیں؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب نے بڑی عمدگی سے توجہ دلائی کہ جب ابتدا ہوا ترجمے کا تو اس میں 2 موقف سامنے آئے، اور ایک موقف یہی تھا کہ قرآن حکیم ایک ایسا کلام ہے جو جس میں اعجاز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بطور معجزہ پیش کیا اور پوری عالم انسانیت کو ایک چیلنج کے طور پہ دیا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کلام ہے یہ کلام الہی نہیں ہے، تو قل ان اجتمعت الجن والانس علی ان یأتوا بمثل ھذا القرآن لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا،
کہ جن اور انسان مل کر بھی اگر کوئی چاہیں کہ اس اعجازی کلام کا کوئی متبادل لا سکیں تو ایسا کوئی کلام ممکن نہیں ہے، نہیں لایا جا سکتا، اور یہ قیامت تک کے لیے چیلنج ہے، اور آج تک انسانیت اس چیلنج کا مقابلہ نہیں کر سکی، اس کا جواب نہیں دے سکی۔ تو یہ قرآن حکیم کا کلام اللہ ہونا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کی طرف سے رسول ہونا، اس کے ثبوت کی ایک بیان دلیل ہے۔ اسی چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے کچھ علماء نے یہ رائے اختیار کی کہ قرآن حکیم کا ترجمہ یہ اصطلاح درست نہیں ہے، کیونکہ ترجمہ کا مطلب اس کا متبادل، اور متبادل ممکن نہیں ہے، کلام الہی ہے۔ جی، اس لیے ڈاکٹر صاحب نے جیسے فرمایا کہ قرآن کی ترجمانی کی اصطلاح استعمال ہوئی، اور علماء کرام نے کوشش کی دنیا کی مختلف زبانوں میں اس کی ترجمانی کی کوشش کی، اور اپنے الفاظ میں قرآن فہمی کا ایک جو کام ہے اس کو آگے بڑھایا۔ تو قرآن مجید میں جیسا کہ اس کا آغاز ہی ہوتا ہے اقرا سے، یعنی ڈاکٹر صاحب نے جیسے فرمایا کہ ایک علمی روایت ہے، اس سے آغاز ہوتا ہے، اور یہ جو علمی روایت ہے اس کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب قرآن حکیم نازل ہوا اور ایک اعجازی کلام تھا، اور آتے ہی اس نے ایک انقلاب آفرین تبدیلی یعنی دنیا کے سامنے پیش کی۔ وہی بدو جو عرب تھے خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، تو یہ کیا انقلاب تھا کہ ان بدوؤں نے، جو عرب کے بدو تھے جن کو دنیا میں کوئی حیثیت نہیں تھی، انہوں نے دنیا کی ایسی رہبری کی کہ عالم انسانیت میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ تو یہ اسی کلام کا اعجاز تھا، اور اسی علمی روایت کا ہم دیکھتے ہیں کہ جو کلام اللہ جو اقرا سے شروع ہوا، اور الذی علم بالقلم کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اسی مضمون پر پہلی وحی اس سے تھی۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام کا جو اولین دور تھا وہ علمی حوالے سے ایک درخشاں دور تھا۔ بڑے بڑے فقہا، محدثین، مفسرین، متکلمین اور بڑے بڑے سائنسدان، فلسفی، اور یہ جتنی بھی ایک رچ ٹریڈیشن تھی علمی، یہ اسی کا اثر ہے کہ اسی کلام معجز کو انہوں نے سمجھا، اور نہ صرف یہ کہ اس کی برکات کو سمیٹا الفاظ کے طور پر، بلکہ اس کے مفہوم میں گئے، اس کے معانی میں گئے، اس کی گہرائی میں گئے، اس کی تفسیر نکات سامنے لائے۔ اور قرآن حکیم تو ایسی کتاب ہے کہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ لا تنقضی عجائبہ، اس کے عجائب جو ہیں وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے، کیونکہ قیامت تک کے لیے یہ کتاب ہے، سدا بہار ہے، تو قیامت تک کے لیے اس کے علوم، اس کے فنون وہ سامنے آتے رہیں گے، اور معاشرے جو ہیں اپنی ضروریات کے حساب سے استفادہ کرتے رہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے ذکر کیا شاہ ولی اللہ اور ان کے گھرانے کی خدمات کا، شاہ عبد القادر، شاہ رفیع الدین وغیرہ، لیکن ہمارے ہاں بر صغیر میں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض تراجم کو اور بعض تفاسیر کو بہت پذیرائی ہوئی۔ مثلا فتح محمد جلندری صاحب کا ترجمہ مثلا اس کو بہت پذیرائی ہوئی، بہت زیادہ لوگ اس کو پڑھتے ہیں، آج بھی وہ رائج ہے، اور شاید سب سے کم کنٹروورشل ترجمہ سمجھا جاتا ہے جلندری صاحب کا۔ اسی طرح بعض تفاسیر کو بہت غیر معمولی پذیرائی ہوئی۔ مفتی شفیع صاحب کی معارف القرآن ہے، مولانا سید ابوالعلا مودودی کی تفہیم القرآن ہے، پیر کرم شاہ صاحب کی ضیاء القرآن ہے، اس طرح کی بہت ساری تفاسیر ہوئی۔ کیا رہنمائی آپ کریں گے کہ ترجمہ جیسے آپ نے شروع میں بھی ذکر کیا، لیکن یہ جو تفاسیر میسر ہیں کیسے ہمارے طالب علم، ہماری سوسائٹی رجوع کر سکتی ہے، اور کون سی تفاسیر آپ چاہیں گے لوگوں کو ریکمینڈ کریں کہ وہ ضرور پڑھیں اس بارے میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں تفسیر محض تفسیر نہیں ہے، بلکہ اکثر اوقات ایک خاص فقہی فکر کی نمائندگی بھی کرتی ہے۔ جی، مسلکی بھی۔ اس بنا پر یہ کہنا کہ فلاں تفسیر لازمی دیکھی جائے مناسب تو نہیں ہو سکتا۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ تقابلی مطالعہ کیا جائے، صحیح۔ اور اس میں یہی تفاسیر جو آپ نے ذکر کی ہیں، پیر صاحب سے میرے پرسنل تعلقات تھے، مولانا مودودی سے پرسنلی آگاہ تھا، مفتی صاحب سے 12 ملاقات کا اتفاق ہوا ہے مجھے، تو یہ تینوں جو تفاسیر ہیں یہ ہر لحاظ سے علمی اور فہم قرآن کے لحاظ سے مثالی ہیں۔ تدبر قرآن مولانا اصلاحی صاحب سے میرا پرسنل تعلق رہا ہے ان کے ساتھ، تو یہ ساری تفاسیر چاروں وہ ہیں جو اس دور کی ہیں اور اس دور کے مسائل کو سامنے رکھ کے لکھی گئی ہیں۔
آپ دیکھیے مفتی صاحب کے ہاں جو وسعت ہے فقہی لحاظ سے وہ دوسروں میں نہیں ہے، اگرچہ وہ فقہ حنفی سے ان کا تعلق تھا، لیکن اس کے باوجود اکاموڈیشن. ہے. اور ایسے ہی جو مولانا اصلاحی صاحب کے ہاں نظم القرآن کو انہوں نے لے کر کے آگے بڑھایا ہے، مولانا مودودی صاحب نے جو ہمارے آج کے معاشرتی مسائل ہیں ان کو بنیاد بنایا ہے. تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو تقابلی مطالعے سے ہی ہو سکتی ہیں. اور ڈاکٹر صاحب گویا انسانی کام ہے کوئی بھی، اس کے ایک کے بارے میں ہم یہ رائے نہیں دے سکتے کہ اس میں کسی گویا کے بارے میں احاطہ نہیں ہو گیا ساری چیزوں کا، بلکہ سب کا استفادہ کرتے رہنا چاہیے. بالکل. ڈاکٹر صاحب یہ جو روایت کی ہے جب ہم بات کرتے ہیں تفسیر کی اور ترجمے کی، تو ہمارے ہاں علاقائی زبانوں میں بھی قرآن مجید کے ترجمے ہوئے. ایک تو اردو زبان میں بہرحال ہوئے، علاقائی زبانوں میں بھی ہوئے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے بھی استفادے کی قرآن مجید کے ساتھ تعلق کی ایک روایت کو آگے بڑھنے میں مدد ملی ہے؟ جی یقیناً. دیکھیے قرآن مجید ایک واضح اعلان کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان وَكَانَ ظُلُومًا جَهُولًا. انه کان ظلوما جہولا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو امانت ہے، بار امانت جس کو ہم خلافت کی ایک ذمہ داری کہتے ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں خلافت عرضی کا جو منصب ہے وہ انسان کو عطا کیا، اس لیے کہ یہ جو صلاحیت استعداد صرف انسان میں پائی جاتی تھی، یہ جتنی مخلوقات ہیں ان پر پیش کیا گیا، لیکن یہ کیپیسٹی ان میں نہیں تھی، یہ صلاحیت صرف انسان میں تھی. اس لیے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلافت کی ذمہ داری دی، اور خلافت کی جو ذمہ داری دی بنیادی طور پر اس میں دو چیزیں خود قرآن ہی بیان کرتا ہے. قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس کا جو میسج ہے انسان کے لیے اور جو اس کا فرض منصبی ہے خلافت، اس کے دو کمپوننٹس قرآن کے مطالعہ سے ہمیں سامنے آتے ہیں. ایک یہ ہے کہ تسخیر کائنات، صحیح، کہ اس کائنات میں آپ نے رہنا ہے، اس کو مسخر کرنا ہے، اور اس کی تسخیر کے لیے جتنے بھی علوم اور فنون آپ کو چاہیے وہ آپ نے سیکھنے ہیں. ٹھیک. دوسری دوسری چیز شہادت، اور شہادت کی قرآن کی جو اصطلاح ہے وہ یکون الرسول علیکم شہیدا لتکون وکذالک جعلناکم امۃ وسطا، آپ کو ایک درمیانی امت بنایا، لتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ آپ باقی انسانیت کے لیے ایک نمونہ کے گواہ طور بن پر جائیں. ایک نمونہ، ایک رول ماڈل. ایک تفسیری ترجمہ اس کا یہ ہے کہ آپ کو پوری انسانیت کے لیے بطور نمونہ بنایا گیا ہے، وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اور رسول آپ کے لیے اسوہ حسنہ ہے. قرآن یہ بھی کہتا ہے آپ کے لیے رسول اسوہ حسنہ ہے اور آپ باقی انسانیت کے لیے اسوہ ہیں. اچھا، یہ جو پہلو ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ان کی تعلیمات، ڈاکٹر صاحب اس کے بارے میں مجھے آپ سے خصوصی بات کہنی ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ پہلے اپنے ان اسٹوڈنٹس کو بھی شریک کیا جائے. آپ نے گفتگو سنی ہمارے مہمانوں کی اور آپ کے ذہن میں بھی سوالات ہوں گے، تو میں چاہوں گا کہ وہ سوالات بھی سامنے آئیں تاکہ ہم یہ جانیں کہ آپ نے کیا اخذ کیا اور کیا سوال ہیں جو آپ کے ذہن میں اٹھے. جی ان سے سوال لے لیجیے. کون سوال کرے گا؟ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ ابھی سوچتے ہیں بچے. میں ابھی آپ سے جو جاننا چاہتا ہوں، چونکہ رحمت للعالمین اتھارٹی کی ذمہ داری بھی آپ پر ہے، اور یہ ادارہ اس لیے قائم ہوا ہے کہ سوسائٹی کی جو تشکیل ہے وہ کیسے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی تعلیمات کی روشنی میں ہو. اور ابھی ہم نے ذکر کیا کہ وہ شہادت علی الناس کی ذمہ داری امت تبھی اٹھا سکتی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے ایک ماڈل سامنے رکھتے ہوئے گویا اس کو آگے لے کے چلے. تو اتھارٹی کا جو کام ہے اس کی روشنی میں یہ بتائیے کہ سوسائٹی کی جو تشکیل ہے تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں، وہ کیا بنیادی اہداف ہیں جو آپ کے پیش نظر ہیں، اور کیا میکنزم ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ سوسائٹی کی اوورآل اخلاقی ری بلٹ کر سکتا ہے؟ دیکھیے ایسا ہے کہ قرآن پاک کا مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ اسلام معاشرے کی تعمیر معروف پہ کرتا ہے. قرآن کریم اسی معروف کو مختلف مواقع بیان کرتا ہے وضاحت کے ساتھ. عاشروہن بالمعروف دیگر مقامات، جس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا معاشرہ اس وقت ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل اس کا الٹ ہے. ہم نے معاشرے کے اندر رسوم و رواج کو، برادری کو، تعصبات کو
ان کو بنیاد بنا کر کے معاشرے کی تعمیر کی ہے. طبقاتی نظام پورا کا پورا بن گیا. یعنی جتنا ہمارا نظام اقدار ہے اس پہ بیس کر رہا ہے. معروف کہاں ہے؟ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس اتھارٹی کے ذریعے وہ چیز جو قرآن کریم معروف کہتا ہے، جو اسوہ حسنہ ہے، اس کو نوجوانوں کی سطح کے اوپر، خواتین، کام کرنے والے افراد کی سطح کے اوپر لوگوں کے سامنے لایا جائے، ان کو اس میں انوالو کیا جائے. ہم نے جو پروگرام بنائے ہیں اس میں یہ بات شامل ہے کہ نصابات کے اندر خاص طور پہ سیرت پاک کو 6ٹھی جماعت سے 12ویں جماعت تک ایک لازمی نصاب کے طور پر، اسلامیات کا حصہ نہیں، اس سے الگ، تاکہ یہ جو آپ کی جو حیات مبارکہ ہے وہ عملی طور پہ اس ایک کو نمونے کے طور پہ سامنے آئے. ایسے ہی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ابلاغ عامہ کے ذریعے میڈیا اس وقت جو شکل ہے وہ ایک معلوم ہوتا ہے کہ ایک کشتی ہو رہی ہے لوگوں کے اندر غیر مہذب انداز میں. اور رشتوں کی جو شکل ہم دیکھتے ہیں میڈیا میں، خاندان کے اندر، خاندان کو تو ختم کر دیا گیا ہے. بالکل خاندان ہے ہی نہیں اس طرح سے کوئی تصور ان کے ذہن میں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہر دوسرے کے خلاف سازش کر رہا ہے. سازش نہیں، یہ خاندان ایک معاشی تعلق بن گیا ہے. معاشی اکنامک بنیاد پہ دو افراد رہ رہے ہیں، جب چاہ الگ ہو گئے. یعنی یہ تصور اسلام میں کہیں آس پاس ہے ہی نہیں اس طرح سے، اس کے منافی ہے. تو ان سب پہلوؤں کے اوپر سیرت پاک کی روشنی میں ایسے ڈرامے، ایسے نغمے، اس طرح کے ڈسکشن گروپس نوجوانوں کے اندر، تحریری مقابلے، تقریری مقابلے، سرگرمیاں، جس کے ذریعے ان کو یہ احساس ہو کہ سیرت پاک آج کے مسائل کا حل ہے. تو یہ ہمارے پلان کا بنیادی حصہ ہے. ساتھ میں یہ بھی چاہتے ہیں کہ تمام جامعات میں اول تو ابھی حد سے 10-12 جگہ پر تو کاغذ پہ سیرت چیئر ایگزسٹ کرتی ہے، اور 4-5 جگہ پر حد سے حد اس کا وجود ہے، جبکہ ملک میں 211 جامعات ہیں. تو سیرت پاک کو ہر جامعے کے اندر چیئر ہونی چاہیے تاکہ وہ تخصص اس میں اس کا. پھر ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ اس حوالے سے جو ہمارا پورا ملک کی پالیسیز ہیں، اگر ہماری معاشی پالیسی ہے، ہماری اقتصادی سیاسی پالیسی ہے، خارجہ پالیسی ہے، اس میں کون سے پہلو ایسے ہیں جو سیرت پاک کی روشنی میں ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. آپ کو خیال ہوگا کہ جب پاکستان بنا ہے تو یہ ایک بنیادی مقصد تھا پاکستان کا کہ وہ امت مسلمہ کو یکجا کرے، تعلقات ان سے استوار کرے زیادہ. ہم نے کیا ایسا کیا نہیں کیا، یا ہماری آج کی پالیسیز کیا ریفلیکٹ کر رہی ہیں وہ ساری چیزوں؟ تو پالیسی گائیڈ لائنس، یہ وہ سارے پہلو ہیں جو اتھارٹی انشاءاللہ اس کو لے کے چلے. چلیں ابھی تو کچھ وقت ہی ہوا ہے، آغاز ہی ہوا ہے، اور آپ کی ذمہ داری ہفتے ہوئے ہیں جی شروع ہوئی ہے. ابھی ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا، مجھے معلوم ہوا کہ اب علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں بھی سیرت چیئر قائم ہو گئی ہے. یہ بڑی اچھی خبر آئی، اور رحمۃ اللہ علیہ اتھارٹی کے ایک ممبر ڈاکٹر سعید الرحمان صاحب کو یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے. آپ کا بھی تعلیم کے شعبے سے زیادہ پرانا تعلق ہے، تو یہ جو سیرت کے کانٹیکس میں وہ ایک رول ہے جو ہماری جامعات کا ہونا چاہیے تھا یا ہمارے نظام تعلیم کا ہونا چاہیے تھا، وہ اس طرح سے نمایاں نہیں ہوا. آپ کا انپٹ کیا ہے، آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے کہ سوسائٹی کی تشکیل اصل میں، ایک تو یہ پڑھا دیا ہم نے، لوگوں نے ریسرچ کر لی، سیرت ابن ہشام کو کھنگال دیا، ایک یہ کہ سوسائٹی کے اندر ان اقدار کو ہم چلتا پھرتا محسوس کریں، یہ عمل تعلیم سے کیسے ممکن ہوگا؟ جی اس کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو تو میں سمجھتا ہوں کہ نصاب سازی سے متعلق ہے. مجھے چونکہ جو یکساں نصاب کے حوالے سے کچھ ایک ایڈوائزری رول میرا تھا، تو میں نے اس میں یہ نوٹ کیا جب چیزیں ہمارے سامنے آئیں کہ سیرت کا جو تاریخی پہلو ہے وہ اس کا رنگ غالب ہے. جو ہمارا نصاب ہے اس میں لگتا یہ ہے کہ ایک تاریخ، دوسری تاریخ، پھر ایک غزوہ ختم ہوا، دوسرا غزوہ شروع ہوا، پھر تیسرا غزوہ شروع ہوا، پھر فتح مکہ ہوا اور آپ کی وفات ہو گئی. تو ایک تأثر جو بچے کے ذہن میں یہ پڑتا ہے، جو سیرت کا ایک نقشہ بچے کے ذہن میں آتا ہے، وہ نہیں ہے جو دراصل سیرت کا پیغام تھا. تو اس چیز کو ہم نے کور کرنے کی کوشش کی، اور نصاب میں ہم نے جو تجاویز دیں، ابھی آئے گا انشاءاللہ جو 5ویں سے 8ویں تک کا نصاب ہے، تو اس میں ہم نے سیرت کے ان پہلوؤں کو نمایاں کرنے کی کوشش کی جن کا تعلق ہماری عملی زندگی سے ہے، ہمارا اسوہ حسنہ سے جس کا تعلق. وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ بمصطفیٰ برساں خیش را کے دیں ہمہ اوست.
اگر بؤ نہ رسیدی تمام بو لہبیست۔ تو اصل یہ ہے کہ ہم اپنی شخصیت کو، اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو، وہ مجسم صورت جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چیز چھوڑ کے گئے، ہم اس میں اپنے آپ کو ڈال دیں۔ تو ایک پہلو بڑا اہم یہ ہے کہ ہم سیرت کے اس پہلو کو نمایاں کریں۔ تاریخی پہلو اپنی جگہ اہم ہے، لیکن یہ پہلو بھی اس سے زیادہ کہیں اہمیت رکھتا ہے، تو اس کو نصاب میں ایک بڑی جگہ ملنی چاہیے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک چیز میں چونکہ طالب علم ہوں مذہب کا، تو ایک چیز میں محسوس کرتا ہوں ایک عرصے سے، اور اپنے ذات کے حوالے سے بھی محسوس کرتا ہوں کہ مجھے لگتا یہ ہے کہ دین میرے لیے ایک انٹلیکچول ایکٹیویٹی زیادہ بنتی چلی جا گئی ہے بنسبت اس کے کوئی ہدایت کے طور پر وہ چیز میرے سامنے رہتی۔ مجھے اس کا جنون ہے کہ اتنا میں پڑھ لوں، اتنا علم مجھے مل جائے، انٹلیکچولی میں سوچوں کہ نئے نئے زاویے میرے سامنے آتے چلے جائیں، لیکن یہ بات کہ اصل میں تو وہ ایک ہدایت کی چیز تھی میرے لیے، اور مجھے اپنی سیرت کا اس میں ریفلیکشن ہونا چاہیے تھا، یہ اصل کام یہ تھا۔ یہ کیسے ہوگا ہمارے ہاں کہ قرآن مجید کی فہم کی ہم بات کر رہے ہیں، تفسیروں کی بات کر رہے ہیں، لیکن وہ اصل میں ہے سارا اس لیے ہدی للناس ہدی للمتقین، تو وہ ہدایت میں اسے کیسے لوں؟ تو رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور یہ قرآن فہمی کا جو ہے، ان بامی تعلق کے حوالے سے ذرا یہ جو میری نسل کا پرابلم ہے کہ ایک انٹلیکچول تو میرا ایک ریلیشن شپ ہے، لیکن وہ جو دل کا اور جو میرے عمل میں ریفلیکٹ ہونا چاہیے وہ کمزور ہوتا چلا ہے۔ اس میں تین چیزیں بنیادی ہیں۔ پہلے تو یہ کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ ہمارے اکثر دینی مباحث نقطہ رسی کا ذریعہ بن جاتے ہیں، اور لوگ دیکھتے ہیں کہاں پہ وہ ایک پوائنٹ ایسا جو کسی نے نہیں کہا دانشورانہ انداز میں پیش کر سکتے ہیں اور واہ واہ سن سکیں بالکل۔ اس میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو تصور سنت پاک سے ملتا ہے وہ ہے علم النافع۔ علم النافع کا مطلب یہ ہے کہ وہ علم جو آپ کو نہ صرف یہاں پر بلکہ آخرت میں نفع دینے والا ہے۔ اصل کامیابی تو وہی ہے، نہیں یہاں پر بھی، اس کی بھی لیکن اصل نفع وہاں پر ہے۔ اچھا یہ نفع کیسے ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا جب کہ علم کو اس کی موجودہ صورتحال سے نکال کر کے، آزاد کر کے، جس پیراڈائم میں، جس تصور کے اندر ہم اپنے ہاں معلومات فراہم کر رہے ہیں علم کے نام پر، اگر میں اس کو یوں کہوں کہ ایک مادہ پرست معاشرت نے جو تصور علم دیا اس سے نکال کے شاید ہم اس وقت اسی میں تو بس رہے ہیں نا۔ مادہ پرستی، شک و شبہات، یہ بنیاد ہیں جدید علمی روایت۔ جی صحیح۔ اور اسی پر میں نے گزارش کی کہ پہلی بات جو ہے وہ یہ علم النافع کا تصور، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ علم جو آخرت میں کامیابی دلانے والا ہے اور وہ یہاں کامیابی کروائے گا۔ دوسری چیز یہ کہ جو بھی علم ہے اس کی بنیاد محض مشاہدہ نہیں، محض تجربہ نہیں، بلکہ اس کی بنیاد وحی الہی، جس کا مطلب یہ ہے کہ امپیریکل یا تجرباتی علم حتمی نہیں ہے، صحیح مددگار ہے، بالکل ٹھیک۔ یہ دوسری بنیاد ہے۔ تیسری بنیاد یہ کہ ان تمام معاملات کے اندر کہاں تک تعلق باللہ اور حب رسول، یہ دو چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، یعنی مقاصد علم، مقاصد تعلیم جو ہیں۔ جی اگر ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں علم کے میدان میں اور ہمارا کوئی تعلق اللہ کے ساتھ نہیں ہے، قائم نہیں ہو رہا، تو کیا وہ معاشرہ معروف مبنی ہوگا؟ صحیح۔ اگر ہم سب کچھ کر رہے ہیں اور رسول السلام سے ہماری کوئی تعلق ہے نہیں، محبت کا، اطاعت کا، پیروی کا، کیسے ہمیں فائدہ پہنچے گا؟ تو یہ تین بنیادیں ایسی ہیں جن کو ہمیں متعارف کروانا ہوگا، اور جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے اس کا ذریعہ وہی ہے کہ آپ نصابات کے اندر تبدیلی پیدا کریں۔ اس وقت جو آپ پڑھا رہے ہیں پولیٹیکل سائنس یا سوسیولوجی یا کیمسٹری، اس میں کس جگہ پر کوئی تربیت، کوئی اخلاق، کوئی اللہ کا خوف، کوئی اللہ کے بندوں کی خدمت، جیسے آپ نے کہیں پہ کوئی تصور ہے؟ یا صرف میں اور میری ذات ہے کہ میں ایک کیریئر بلڈنگ ہے اور میں کسی طرح سے ایک مالدار شخص بن جاؤں، بااثر شخص بن جاؤں، سیاسی رہنما بن جاؤں، اس کے علاوہ کیا چیز ہے؟ تو یہ اور اس کا ذریعہ تعلیم ہی ہے، ابلاغ عامہ ہے، گھر کا ماحول ہے، گھر کے اندر ضرورت اس بات کی گھر کے ماحول کو بدلا جائے، اور والدین محض اپنے آپ کو کماؤ افراد نہ سمجھیں کہ کما کے لایا اور بچوں کو کھلا دیا،
بلکہ وہ یہ سمجھیں کہ ان کا کام تربیت ہے، ان کو کچھ اچھے اخلاق سکھانے ہیں، آداب سکھانے، یہ سب چیزیں مل کر کے معاشرہ بن سکتا ہے۔ رحمت للعالمین، قرآن امامہ ہے تیرا، منبر تیرا عرش بری، یا رحمت للعالمین۔ خوش آمدید۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات ہیں۔ پروگرام بنیاد میں آپ کے ساتھ شریک ہوں۔ ملک کے ممتاز ذی علم شخصیات ہمارے سوالوں کے جواب دے رہی ہیں، ہمیں دین کو سمجھا رہی ہیں ہمیں، تاکہ ہم اپنی زندگیوں میں اس کو اپنائیں، اس کا علم حاصل کریں۔ اور جیسے پروگرام کی شروع میں نے تذکرہ کیا تھا کہ کچھ طلباء و طالبات بھی ہمارے ساتھ شریک ہیں اور وہ بھی دین کے بارے میں غور کرتے ہیں، سوالات اٹھاتے ہیں، تو ان کی طرف ہم چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا سوال ہے ان کے پاس، تاکہ ہم اپنے مہمانوں سے اس کا جواب لے سکیں۔ جی آپ بتائیے۔ السلام علیکم، میرا نام شاہزیب علی ہے اور میں شعبہ قانون بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد سے میرا تعلق ہے۔ میرا سوال مہمان گرامی سے یہ تھا کہ سر، قرآن مجید فرقان حمید جو کہ یقیناً انسانیت کے لیے ایک ہدایت کا ذریعہ ہے، اس میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا حکم ہے کہ اچھائی کی طرف اچھائی کے احکام دیں اور برائی سے روکیں۔ تو سر، کیا یہ حکم ایک انفرادی سطح پر ایک فرد کے لیے حکم ہے، یا یہ حکم مجموعی طور پر ایک معاشرے یا ایک ریاست کے لیے حکم ہے؟ شکریہ۔ بہت اچھا سوال ہے۔ ایک سوال اور بھی لے لیتے ہیں، پھر آپ ڈاکٹر صاحب کی طرف آئیں گے جواب کے لیے۔ جی السلام علیکم، میرا نام شاہد ہے، میں قانون کا طالب علم ہوں۔ میرا کوشچن ڈاکٹر صاحب سے ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کا مقصد خالی ثواب کمانا نہیں بلکہ اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں ہم مسلمان بھی ہیں اور ہمارے پاس ایک ثقافت بھی ہے، اور ایز اے طالب علم ہمیں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ جو مذہب ہے وہ دین اسلام سے مختلف چیز ہے۔ مذہب ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے رسم و رواج کا مجموعہ ہے، اور اگر ہم مسلمان ہیں اور پاکستانی ہیں تو ہمیں مذہب کو پہلے رکھنا چاہیے یا اسلام کو پہلے رکھنا چاہیے؟ تہذیب و تمدن کو۔ بہت اہم سوال ہے، یہ دونوں سوال بہت اہم ہیں، اور میں چاہوں گا کہ دونوں مہمانوں سے ہم اس کی طرف جائیں۔ ڈاکٹر صاحب، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بات ہوئی، جیسے سوال تھا کہ کیا یہ فرد کی ذمہ داری ہے یا آپ کا نظم اجتماعی، آپ کی قرآن ریاست؟ پاک یہ کہتا ہے کہ تم وہ امت ہو جو امت وسط ہو، اور تمہاری ذمہ داری ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ اخرجت للناس۔ قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ اگر تمہیں اختیار دیا جائے تو تم 4 کام کرو بطور حکومت، جی، جن میں سے ایک امر بالمعروف نہی عن المنکر، نماز کا قیام اور زکوٰۃ کا قیام، جس کا مطلب یہ ہوا کہ بحیثیت امت و بحیثیت ریاست امر بالمعروف، قیام صلاۃ، قیام زکوٰۃ، یہ قرآن پاک نے طے کر دیا۔ پھر وہ یہ کہتا ہے کہ ہر فرد جو ہے وہ جواب دے اللہ تعالیٰ کو، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ذمہ داری فرد کی بھی ہے، جیسے کہ وہ آیت جو آپ نے ذکر کی پہلے، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فرد ہے جو اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو، تو گویا فرد، خاندان، معاشرہ، ریاست، ان سب کے لیے یہ لازمی ہے، لیکن اس کا طریقہ کیا ہوگا، کس طرح کیا جائے گا، کس انداز میں ہوگا، یہ چیزیں ہر ایک کے لیے مختلف الگ ہے، ریاست کے لیے الگ ہیں، معاشرے کے لیے الگ ہیں، فرد کے لیے الگ ہیں۔ اور جیسے آپ نے فرمایا، قرآن مجید یہ بھی تو کہتا ہے نا کہ ایک گروہ تم لوگوں میں ایسا ضرور ہونا چاہیے لازمی جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، برائی سے روکائے۔ ڈاکٹر صاحب، دوسرا سوال تھا مذہب اور تمدن کا باہمی تعلق۔ یعنی عام طور پر یہ بڑا عام سوال ہے، لوگوں کے ذہنوں میں اٹھتا ہے، نوجوان نے اٹھایا کہ ایک طرف ہماری تہذیبی اقدار ہیں، کچھ مقامی سطح پہ اٹھی ہوئی ہیں، اس کی شادی بیاہ کی کچھ رسوم ہیں، کچھ اور ہمارے تعلقات کی اس میں جہتیں ہیں، کچھ تہوار ہیں ہمارے، اور ایک طرف دین ہے جو ہمیں سکھاتا ہے۔ تو کیا اس میں کوئی تطبیق پیدا کی جا سکتی ہے، یا کچھ اس میں تقدم تاخیر، اس طرح کی کوئی کیا ریلیشن شپ کیا ہے دونوں کا؟ جی، یہ جو رسوم و رواج ہیں دراصل ایک ثقافت کا مظہر اور انسان کی فطرت کے جو داعیے ہیں ان کا ایک اظہار ہے۔ تو اس کا کہیں بھی مذہب سے یا اسلام سے اس کا کوئی تصادم یا ٹکراؤ نہیں ہے۔ البتہ ہم دیکھتے ہیں سیرت نبوی سے ہی ہم ہر چیز کا استفادہ کرتے ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں تشریف لائے، ظاہر ہے کہ وہ ایک ایسا معاشرہ جس کو ہم جاہلانہ معاشرہ کہتے ہیں، جس میں شرک تھا، بت پرستی تھی، اور
بے شمار بدعات اور بہت ساری چیزیں تھیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس معاشرے میں آئے تو کیا آپ نے ان رسوم و رواج جو یا ایک جو سوشل سسٹم وہاں پہ موجود تھا اس کے ساتھ آپ نے کیسے برتاؤ کیا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ 3 طرح کا برتاؤ کیا۔ ایک برتاؤ یہ تھا کہ وہ چیزیں جو بالکل اسلام کے واضح اور صریح احکام عقائد ان کے منافی تھیں ان کو بالکل کالعدم کر دیا، ختم کر دیا۔ بس توحید کے تصور سے جی، بنیادی جو توحید ہے، آخرت کا تصور ہے یا یہ چیزیں ہیں، ان کے حوالے سے بڑی واضح ایک لائن بتا دی اور یہ بتا دیا کہ یہ اسلام کے بنیادی عقائد ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ چونکہ وقت کی قلت ہے، میرا خیال بنیادی نقطہ ہم آپ کی گفتگو سے ہم نے یہ جانا کہ اگر کوئی چیز دین کے بنیادی عقائد سے متصادم ہے تو اس کو تو ہم رد کر دیں گے، لیکن جو رسم و رواج ویسے چل رہے ہیں وہ دین ان سے کوئی بہت ان کے ساتھ کوئی نہیں، یعنی کچھ چیزوں میں اصلاح ہے، کچھ چیزوں میں برقرار رکھا ہے۔ آپ کا بہت شکریہ، اور آپ کا بھی بہت شکریہ، اور بچوں آپ کا بھی شکریہ کہ آپ آئے اور ہم نے آج کے پروگرام میں یہ سمجھا کہ قرآن مجید کی تفہیم کیسے کی جائے، اور یہ چونکہ شہر رمضان ہے، رمضان قرآن مجید کا مہینہ ہے، شہر رمضان انزل فی القرآن، جیسے قرآن مجید نے کہا کہ قرآن مجید کے نزول کا مہینہ ہے، تو ہم نے یہ جاننا کہ قرآن مجید کی تفہیم کیسے ہمارے لیے آسان ہو سکتی ہے، اور اردو میں جو موجود لٹریچر ہے اس سے ہم کیسے استفادہ کر سکتے ہیں۔ یہ پروگرام انشاءاللہ رمضان کے سارے دنوں میں جاری رہے گا، امید ہے کہ ہم اس سے استفادہ کرتے رہیں گے۔ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، میں اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔ رحمت للعالمین قرآن امامہ ہے تیرا